آج کل جیسے ہی کوئی نوجوان لڑکا یا لڑکی 25 سال کی عمر کراس کرتے ہیں تو صرف گھر والوں کو ہی نہیں بلکہ سوسائٹی کو بھی فکر لگ جاتی ہے کہ اس کی تو شادی کی عمر گزر رہی ہے۔ 25th برتھ ڈے کی خوشی سے زیادہ لوگوں کے سوالوں کا ڈر ہوتا ہے کہ اب ہم سنگل نہیں بلکہ ان میرڈ سمجھے جائیں گے۔ انسان کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم ینگ اڈلٹہڈ سے نکل کر اس فیز میں داخل ہو چکے ہیں جہاں شادی کا نہ ہونا ایک سٹگما بن جاتا ہے اور لوگ باتیں بنانے لگتے ہیں۔ آخر ایسا کیا مسئلہ ہے جو اس لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی؟ لیکن اصل مسئلہ صرف لوگوں کی سوچ نہیں بلکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج کل شادی کرنا ایک بہت مشکل ٹاسک بن چکا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہر دوسرے دن ہمیں کسی نہ کسی کی شادی کی اناؤنسمنٹ ملتی ہے، لیکن یہ بہت ریئر ہے اور ہزاروں ایسے نوجوان ہیں جن کی عمر شادی کے لائق ہے مگر یا تو رشتے نہیں مل رہے یا شادی کانسٹنٹلی ڈیلے ہو رہی ہے۔ اکثر ان ریئلسٹک ہائی ایکسپیکٹیشنز، بیوٹی سٹینڈرڈز اور شادی کو لے کر فیئرز لڑکی والے اور لڑکے والے دونوں کی طرف دیکھے جا رہے ہوتے ہیں۔ ان وجوہات کی وجہ سے شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں اور اب لوگوں نے اس چیز کو سب کانشیسلی ٹرینڈی سمجھ لیا ہے۔ یہ ٹرینڈ خاص طور پر پاکستان اور دوسرے مسلم کنٹریز میں زیادہ دیکھا جا رہا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اب یہ صرف ایک سوشل ایشو نہیں بلکہ ایک لیٹ میرج پینڈیمک کی شکل اختیار کر چکا ہے تو شاید یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور اس پینڈیمک کے پیچھے صرف ایک وجہ نہیں بلکہ کئی سوشل، فائنینشل اور سائیکولوجیکل فیکٹرز ہیں جو لڑکے اور لڑکی دونوں کی طرف اس مسئلے کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہر فیملی میں ایسے بہت سے فیکٹر دیکھنے کو ملتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے بچوں کی شادیاں ڈیلے کا شکار ہو رہی ہیں۔ ہر کسی کی ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھ چکی ہیں کہ ان کو میٹ کر پانا کسی بھی لڑکا یا لڑکی کی فیملی کے لیے مشکل ٹاسک بن کے رہ گیا ہے۔ آج ہم انہی پرومیننٹ ریزنز پر بات کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس پینڈیمک سے نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے۔ آج کی جنریشن میں یہ ٹرینڈ بہت عام ہو چکا ہے کہ یا تو لیٹ شادی کو پریفر کیا جاتا ہے یا پھر شادی نہ کرنے کے مائنڈ سیٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کیا اہم ریزنز ہیں؟ سب سے پہلا فیکٹر کیریئر اور کمٹمنٹ کا ہے۔ آج کے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ان کے کیریئر کے لیے ایک بیریئر بن سکتی ہے اور کیریئر اورینٹڈ ہونے کا یہ ٹرینڈ پہلے لڑکوں میں زیادہ دیکھا جاتا تھا، لیکن اب لڑکیاں بھی کیریئر پر فوکس کرنا چاہتی ہیں جس کے چلتے ان کی عمر 30+ ہو جاتی ہے پر شادی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے لیے شادی صرف ایک رشتہ نہیں بلکہ رسپانسبلٹیز کا نیا سفر ہے اور بہت سے لوگ اس ایڈیشنل برڈن کو اٹھانے کے لیے مینٹلی ریڈی نہیں ہوتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ پہلے فائنینشلی اور ایموشنلی اسٹیبل ہونا ضروری ہے ورنہ نہ کیریئر پر فوکس رہ سکتا ہے نہ شادی چل سکتی ہے۔ اس وجہ سے اکثر لڑکے اور لڑکیاں کہتے ہیں کہ پہلے لائف سیٹل کرنی ہے پھر شادی کا سوچیں گے۔ یہ مائنڈ سیٹ ایک طرف سیلف امپروومنٹ کا لگتا ہے مگر دوسری طرف یہ کمٹمنٹ فیئر کو بھی بڑھاوا دے رہا ہے۔ ایک اور بڑی ریزن ایموشنل فریجیلٹی ہے۔ آج کی جنریشن سائیکولوجیکل اور ایموشنل سٹریس کو ہینڈل کرنے سے کتراتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ کسی اور انسان پر ایموشنلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سوچ ایک طرف سیلف کیئر لگتی ہے مگر دوسری طرف اس وجہ سے لوگ سیریس ریلیشن شپس اور شادی سے دور بھاگ رہے ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ اگر کوئی مشکل وقت آیا یا رشتے میں کوئی ٹینشن ہوئی تو وہ اس برڈن کو ہینڈل نہیں کر سکیں گے۔ یہ لوگ ایموشنل انڈیپینڈنس کو پرائیورٹی دیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ایک اوائڈنٹ بیہیویئر کو بھی شو کرتا ہے۔ تیسرا اور سب سے بڑا فیکٹر ہے ڈائیورس کا۔ آج کل سوشل میڈیا پر ہر جگہ فیلڈ میرجز کی سٹوریز دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ڈائیورس ریٹس بڑھنے کی وجہ سے لوگ یہ سوچنے لگے ہیں کہ اگر شادی چل نہ سکی تو، اگر پارٹنر ٹاکسک نکلا تو۔ یہ نیگیٹو ایگزامپلز نوجوانوں کو شادی کے ڈیسیجنز سے خوف زدہ کر رہے ہیں۔ سوسائٹی کو فیس کرنا پڑے گا، ڈائیورس کا لیبل لگ جائے گا یا پھر ان سب سے بچنے کے لیے ایک فیلڈ میرج میں گزارا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک تو بات ہو گئی کہ آج کی جنریشن میں سے کچھ لوگوں کی شادی کے بارے میں کیا رائے ہے اور ان کی شادیاں کیوں ڈیلے کا شکار ہیں، لیکن رشتے نہ ہو پانا اور پرفیکٹ میچ نہ مل پانے کے پیچھے صرف یہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا بلکہ ہائی ایکسپیکٹیشنز، ڈیمانڈز اینڈ ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز دونوں سائڈ سے یہ بھی ایک گہرا اثر رکھتی ہیں۔ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ بیٹوں کے لیے لڑکی ایشوریا جیسی ہو اور بیٹیوں کے لیے لڑکا ٹام کروز جیسا ہو۔ لڑکیوں کے گھر والوں کی ہمیشہ ہی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی کے لیے ایک پرفیکٹ رشتہ آنا چاہیے۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جس طرح کی لائف ان کی بیٹی ان کے گھر گزار رہی ہے اس سے کئی گنا بہتر وہ اپنے سسرال میں گزاریں۔ شوہر ایسا ملے جو بیٹی کی کسی خواہش کو رد نہ کرے بلکہ پورا کرنے کے قابل ہو۔ لڑکے
लड़के का अपना ह्यूज घर होना चाहिए, गाड़ियां होनी चाहिए और लड़का इकलौता होना चाहिए। किसी का उसकी लाइफ में अमल दखल नहीं होना चाहिए। कुछ घर वाले तो चाहते हैं कि या तो लड़के का अपना बिजनेस एम्पायर हो या उसकी 6 फिगर्स में सैलरी हो। अब आप खुद सोचिए, वो लड़की जिसके वालिद ने जिंदगी में 50 से 55 साल लगाकर इतना कुछ कमाया हो, वो कैसे किसी 25 से 27 साल के लड़के से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो उनसे डबल कमाता हो। ये स्टैंडर्ड्स और एक्सपेक्टेशन जरूरत से ज्यादा हाई नहीं लगते? ये बात एक तरफ। कुछ पेरेंट्स तो ये चाहते हैं कि अगर उनकी बेटी डॉक्टर बन रही है तो शौहर भी कोई डॉक्टर ही हो या फिर लड़का फॉरेन में सेटल्ड हो। ये सब चीजें लड़कियों की साइड से अनरियलिस्टिक रिश्ता स्टैंडर्ड्स को शो करती हैं। इस तरह का आइडियल रिश्ता ढूंढते ढूंढते सारा वक्त गुजर जाता है। लड़कों के लिए ये तमाम चीजें उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर अटैक के बराबर होता है कि आखिर उनमें ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से उनकी बात कहीं पक्की नहीं हो पा रही है। लेकिन इसी तरह का खौफ लड़कियों में भी क्रॉनिक लेवल पर देखा जाता है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर लड़के वालों की हाई एक्सपेक्टेशंस है। सोचिए उन लड़कियों के बारे में जिनके लिए आए दिन रिश्ते आते हैं। लोग आते हैं, मिलते हैं, फिर अपने घर जाकर कोई ना कोई बहाना बनाकर रिश्ता रिजेक्ट कर देते हैं। हर बार का ये साइकिल इन लड़कियों की इज्जत नफ्स को बार बार डैमेज करता है और आहिस्ता आहिस्ता ये मायूसी उनके अंदर इतनी गहराई में बैठ जाती है कि अक्सर लड़कियां अपने घर वालों से कहने पर मजबूर हो जाती हैं, मुझे शादी करनी ही नहीं है। और फिर सोशल कंपैरिजंस अपना रोल प्ले करते हैं, जहां शादी में ताखीर होने की वजह से लोग कहने लगते हैं कि फलाने की शादी होगी, तुम्हारी क्यों नहीं हो पा रही। ऐसी बातें लड़कियों में प्रेशर और इनसिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ावा देती हैं, क्योंकि जिस सोसाइटी ने ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, वक्त आने पर यही सोसाइटी उम्र गुजर जाने के ताने देने लगती है, जिसकी वजह से सेल्फ डाउट आपको हॉन्ट करने लगता है। हमारे मुल्क में मदर्स अपने लड़कों के लिए शहजादियां ढूंढ रही होती हैं और उनकी ब्यूटी स्टैंडर्ड पे पूरा ना उतरने वाली लड़की रिजेक्ट होती है। सबसे पहली डिमांड होती है गोरा रंग। हत्ता कि अगर कोई सामने लड़की हो और दिखने में खूबसूरत, तब भी बिना किसी और चीज को देखे सिर्फ इस वजह से रिश्ता रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा स्लिम और स्मार्ट होना एक और अनरिटन रिक्वायरमेंट है। मोटापा तो पास से भी नहीं गुजरना चाहिए। और तो और लड़की फिजिकली एक्टिव होनी चाहिए, जो घर के काम फुर्ती से करे, क्योंकि आखिरकार उनके लिए एक अच्छी बीवी का मतलब एक अच्छी होम मेकर है। इस बात के ऊपर और किसी क्वालिटी को तरजीह नहीं दी जाती। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आजकल हर दूसरी लड़की का मसला बन चुके हैं। जब बार बार रिश्ते रिजेक्ट होते हैं तो सिर्फ लड़की की सेल्फ स्टीम हर्ट नहीं होती, बल्कि उसका शादी के कॉन्सेप्ट से भरोसा भी उठने लगता है। साथ ही वक्त भी गुजरता रहता है, उम्र बढ़ती जाती है और फिर लोग ये कहने लगते हैं कि अब तो इसकी शादी का वक्त निकल गया है। इसके अलावा लड़के वालों की अक्सर ये ख्वाहिश होती है कि लड़की बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता हो, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हो और किसी प्रोमिनेंट फील्ड से ताल्लुक रखती हो। मगर ये सब इसलिए नहीं कि वो लड़की शादी के बाद अपना कैरियर परस्यू करेगी या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनेगी, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि लड़के वाले अपने रिलेटिव्स के सामने शोकेस कर सके, हम तो हाईली क्वालिफाइड बहू लेकर आए हैं। लेकिन जब बात कैरियर कंटिन्यूएशन की आती है तो वही लड़की जिसे प्राइड बनाकर लाया गया होता है, उसे कहा जाता है कि शादी के बाद जॉब की जरूरत ही नहीं है, जहां से एम्बिशियस लड़कियां शादी से पीछे हट जाती हैं। ऐसी सोच और बिहेवियर उन फैमिलीज के टॉक्सिक और कंट्रोलिंग नेचर को एक्सपोज करते हैं और इसी वजह से लड़कियां शादी से गुरेज करती हैं। उन्हें लगता है कि अगर रिश्ते में इज्जत और इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी तो शादी से बेहतर तन्हा जिंदगी है। फिर ये लड़कियां सालों तक एक ऐसे रिश्ते की तलाश में रहती हैं जहां उनकी मेहनत, तालीम और ख्वाब जाया ना हो। लेट मैरिजेस की ये सब रीजंस तो हमने समझ ली, मगर एक बहुत अहम वजह फैमिली सिस्टम का क्लैश भी है, जो लड़के और लड़कियां दोनों को अफेक्ट करता है। आजकल लड़कियों के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनकी बेटी न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रहे, जहाँ कोई उसकी पर्सनल लाइफ को कंट्रोल ना करे और वो अपने शौहर के साथ एक इंडिपेंडेंट जिंदगी गुजारे। दूसरी तरफ लड़के वालों की एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़का अपने माँ बाप और बहन भाइयों के साथ रहे, क्योंकि जॉइंट फैमिली सिस्टम उनके नजदीक सिर्फ एक फैमिली सिस्टम नहीं बल्कि एक फर्ज है। ये दो मुख्तलिफ सोचने के तरीके अक्सर कॉन्फ्लिक्ट का सबब बनते हैं। इसी वजह से बहुत सी शादियाँ या तो तय नहीं हो पाती या अगर हो भी जाए तो ब्रेकअप्स और डाइवोर्स का रिस्क बढ़ जाता है।
آج کل کے نوجوانوں کو بھی انڈیویجول فریڈم کی عادت ہے اور بہت سی لڑکیاں جوائنٹ فیملی میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتی. یہ صرف ایک ایموشنل یا لائف سٹائل کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک سیریس سوشل ایشو ہے جو لیٹ میرج کو اور بڑھا رہا ہے. یہ سارے فیکٹرز مل کر ایک ایسی جنریشن تیار کر رہے ہیں جو یا تو شادی کو ڈیلے کر رہی ہے یا پھر اس سے بالکل اوائڈ کر رہی ہے. مگر سوال یہ ہے، کیا یہ سولوشن ہے یا صرف ایک اور مسئلہ؟ کیا لیٹ میرجز یا نو میرجز اس پرابلم کا حل ہے یا پھر ہمیں اپنے مائنڈ سیٹ میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے؟ بالکل، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سوسائٹی میں کچھ ریئل چینجز لائیں. سب سے پہلے تو ضرورت ہے کہ ہم شادی کے حوالے سے ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز رکھیں. ہر کسی کو پرفیکٹ رشتہ نہیں ملتا لیکن کمپیٹیبل پارٹنر مل سکتا ہے اگر ہم پرفیکشن کے چکر میں اسے اگنور نہ کریں. دوسری بات، فائنینشیل اسٹیبلٹی کو اوور ہائپ کرنا بند کرنا ہوگا. یہ ضروری ہے. اس کو اتنا بڑا ایشو بنانا کہ اچھے رشتے صرف اسی وجہ سے ہاتھ سے نکل جائیں، یہ صرف آپ کے اندر انزائٹی اور انسرٹینٹی کو اور بڑھاتا ہے. اور تیسری سب سے اہم بات، پیرنٹس اپنی سوچ کو فلیکسیبل بنائیں. ہر پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو بہترین لائف پارٹنر ملے، لیکن بہترین کا مطلب ہمیشہ امیری، گورا رنگ اور ڈاکٹر انجینئر پروفیشن نہیں ہوتا. بہترین کا مطلب ہے سمجھدار، ذمہ دار اور رسپیکٹ کرنے والا پارٹنر. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ لیٹ میرجز کا پینڈیمک ختم ہو تو ہمیں صرف شادی نہیں، شادی کے کانسیپٹ کو ری ڈیفائن کرنا ہوگا. تبھی ہم ایک ایسی سوسائٹی بنا سکتے ہیں جہاں شادی ایک بوجھ نہیں بلکہ ایک خوشی کا نام ہوگا.